السلام علیکم۔ آفت کی ایپیسوڈ 23 پیش کی جا رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ سامنے ٹی وی پہ جو پوسٹ لگی ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑے سا عرض کر دوں تاکہ آپ خلاصہ یہ جو نظر آ رہی ہے یہ محمود کی محبوبہ ہے، یعنی کہ یہ عشق کی معشوقی میں لگے ہوئے دونوں، اور اس نے جو ہے یہ بزنس مین کی بیوی ہے، اس کے ساتھ جو ہے یہ بات کر رہا ہے جو گھر پہ اس کے آیا، تو باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں ملاقات کر سکا کہ وہ حقلات ہے نا جو میرا بھانجا وہ بھی بھاگا ہوا ہے، اب وہ پتہ نہیں کہاں نوکری کر رہا ہے۔ مجھے سب سے بڑا برا یہ لگا کہ مجھے بتایا نہیں اس نے، اب وہ کہاں رہتا ہے میں ڈھونڈوں گا۔ تو کہنے لگا چھوڑو، یہ کہتی ہے یہ کوئی بات ہے، معمولی سے یہ نوکری کر رہا ہوگا اور تم کو اتنی فکر ہے، کچھ اور سوچو۔ کہتا نہیں، وہ مجھے کام ہے اور میں اس کو ڈھونڈ کے رہوں گا۔ پھر اس کو بتاتا ہے کہ دیکھے مجھے ایک کام تمہارے سے، بولتی ہاں مجھے بھی ہے۔ بولے بتاؤ، تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ڈرائیور رکھنا چاہتا ہوں، مجھے چاہیے، سمجھے، اور اس ڈرائیور کو اس لیے رکھوں گا کہ مجھے معلومات ہے بیٹے کے بارے میں، کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ کہتی اتنی فکر، وہ بھی متری بیٹے کی، سگی کی نہیں؟ کہتا ہاں، میں نے جو اتنا ٹائم نکالا ہے اتنا اس سے، تو آپ کو معلوم ہے تم تو بزنس مین کی بیگم ہو، بیوی ہو، تمہیں نہیں پتہ بزنس مین کیا کرتا؟ تو مجھے بھی تو فائدہ ہونا چاہیے، سالوں کی محنت ہے میری، تو میں اس لیے وہ کر رہا ہوں، اور باقی کا یہ بانجے کو تو میں ڈھونڈ کے رہوں گا، یہ مجھے بتا کے نہیں گیا بھگوڑا، اس لیے مجھے غصہ ہے۔ اور تم کیا بول رہی ہو؟ یہ کہتی ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی، میں تمہارا کام کر دوں گی، تم میرا کر دو۔ اور اس کے بعد دونوں پلان بناتے ہیں بس، اور اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی جو ہے وہاں رہ رہی ہے نا، اور ادھر یہ ملاقاتیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وجہ اپنی ماں کی سالگرہ اپنے کمرے میں کیک کاٹ کے مناتا ہے، اور فون پر اپنی ماں سے بات کرتا ہے، وہ بھی کیک لے کے بیٹھی ہے کاٹتی، کہتے ہاں بیٹا مجھے بہت خوشی ہے، وہ بھی یہاں سالگرہ منا کے کیک کاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد وجہ کی ماں نے وجہ کے ساتھ اپنی سالگرہ منائی، پھر اب اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر سالگرہ منا رہے۔ لگتا ہے آج دن سالگرہ میں ختم ہو جائے گا آج کا شو ایپیسوڈ۔ اس کے بعد محمود کی بھی ایک عدد گرل فرینڈ ہے جو میں نے ابھی پوسٹ میں بتایا، وہ دونوں چپکے چپکے ملتے ہیں، وہ کوئی بزنس مین کی وائف ہے اور آتی ہے، اور چپکے چپکے اوپر ملائی کھا رہا ہے، اور اس کی بیگم کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ بڑے ابا سے بات کر کے ورشا کا داخلہ بھی وہیں کرا رہا ہے جہاں صفیہ پڑھتی ہے، اور وجاہت بھی وہیں پڑھا ہے، اور اس طرح وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شادی کسی طرح، کیونکہ یہ سب پیچھے لگے ہوئے ہیں، امی جان، دادی جان، پھوپھی جان، اس کی شادی کرا دو، اس کی وہ پریشان ہو گئی ہے، اور زیور بھی بیچنے کو کہا ہے، اس کے بعد ملتے ہیں بڑے ابا سے، اس کا داخلہ کرا دو، پڑھنا چاہتی ہے یہ وہ، زیور بھی بچ جاتا ہے اور پھر وہ داخلہ بھی کرا دیتا ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، اور وہ پریشان ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کہاں پھنس گئی، شادی کرے جا رہے ہیں لوگ، کہتے بس صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے 24 میں دیکھیے، اس کے بعد سنے جا رہے ہو 24 میں دیکھیے انشاءاللہ، آفت میں مزہ آئے گا ٹاپنگ ٹاپ۔ اور مجھے اجازت دیجیے گا، اور
خوب سبسکرائب کریں، لنک لائک کریں اور کامنٹ کریں، پلیز کامنٹ بھی کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کیسے جا رہا ہے ڈرامہ۔ اچھا پھر اجازت دیں، ہم چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی اور پتہ لگے گا تب ان کا پلاننگ کیا ہے، کیونکہ ان کی پلاننگ یہی ہے کہ کسی طرح باہر شادی نہیں کرنی ہے، لیکن وہی تو دیکھنا ہے کہ وہ تو باہر بیٹھا ابھی فی الحال مجھے سے وہ پوچھتی بھی ہے اس کی ماں کہ بھائی تم ٹیلی فون کر کے پوچھو تو صحیح کہ کیسے کیا حال ہے، خیریت ہے، کس طرح بیٹھے ہو۔ بولتی مجھے کیا ضرورت ہے، میں نہیں ہے، بس اس کا ایک ہی غصہ کرتی۔ بہرحال اگلے قسط میں دیکھے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا خواتین و حضرات۔ کیلیفورنیا یو ایس اے کانکرڈ، خدا حافظ، بائے۔